سارا بانو صاحبہ ادھر تو بجائے اس کے کہ کمیشن کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہو، سب سے پہلے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب یہ 6 ججز اسی کے ایک ادارے کے اوپر یہ سارا الزام ہے کہ ان کو اس طرح انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب یہ 6 ججز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس گئے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس گئے ہیں، تو کیا یہ سب سے بہترین موقع نہیں تھا کہ ہم اپنی عدلیہ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، اس ادارے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے خود اس مسئلے کو ٹیک اپ کرتے، سو موٹو کی شکل میں کرتے؟ اس سے بڑا اور کون سا معاملہ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر کہ پوری کی پوری عدلیہ ہی کمپرومائز ہو گئی؟ یہ ایک دو نہیں نا، 6 ججز ہیں، اور اس کے مطلب سونے پہ سہاگا یہ کہ جب ان آزاد ایک کمیشن کی بات کی جا رہی ہے جو کہ ایک ریٹائرڈ جج جس کی سربراہی کرے گا، اس پہ اعتراضات اپنی جگہ، یہ ایگزیکٹو کے اوپر الزام ہے، یہ خود حکومتی اداروں کے اوپر، حکومت کے اوپر الزام ہے جن کے نیچے یہ تمام ادارے ہیں، اور وہ وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ ان ججز نے غلط کام کیا، ان ججز کا پلیٹ فارم ہی صحیح نہیں، بلکہ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جن کیسز کے اندر یہ موجود ہیں ججز، وہ کیسز سے ہی علیحدہ ہو جائیں، تو یعنی وہ ججز رہیں جن کو کمپلین کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ سے آپ کے سارے سوالوں کے اندر ہی آپ کے جواب ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ تو مسئلہ خود ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا کہ وہ کرتے، اور اس کے بعد جو بھی آپ نے بالکل صحیح بولا کہ الزام جن کے اوپر ہے وہ کمیٹی بنانا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں۔ یہاں پر حاضر سروس جج کمپرومائز ہو گئے، ان کے اوپر دباؤ تھا، وہ اس دباؤ کے اندر آ گئے، اور یہ حاضر وہ ریٹائرڈ جج اور بیچ میں آئی ڈونٹ نو اور کمیٹی کے کون سے ممبران ہوں گے۔ ہمیں تو بھائی اس ساری چیز کی شفافیت پر یقین نہیں ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہیں میں بیٹھی ہوئی تھی تو بات ہوئی تھی کہ کسی زمانے میں جسٹس کیانی نے کہ اس وقت ایک لیٹر تمام ججز کے پاس کیا تھا، اس کا پورا متن جو یہ تھا کہ جو بھی آتا ہے آپ ان کی عزت کرو، لیکن اگر وہ آپ پر دباؤ ڈالتے ہیں تو لفظ تھا کک دیم آؤٹ، صحیح کہ اپنے آفس سے کک دیم آؤٹ۔ تو یہ دیکھیں یہ تو سارا کچھ ہوتا ہے، اور میں کہتی ہوں اس کی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہی کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی عدلیہ، اور آپ نے صحیح بولا کہ الزام تو ایگزیکٹو پر ہے، وہ کیسے اس کمیٹی کی صاف شفاف مطلب کمیٹی کا وہ کر سکتے ہیں اور تحقیقات ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا آپ نے پھر یہ جو سوال کیے تھے، ابھی تو میں آپ کو بتا دوں، آپ تو یہ صرف 6 ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے 12 ججز بھی تیار ہیں، وہ وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ آنے والا ہے، اور یہ میں کہتی ہوں کہ ونس فار آل اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ سیاست دانوں کے پاس آخری موقع ہے مداخلت ختم کرنے کا، کہ جب یہ مداخلت اور اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو پھر ان فیصلوں پہ کون یقین کرے گا؟ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ رات کو 12 بجے عدالت کس کے کہنے پہ کھلی۔ بالکل۔ اور تارڑ صاحب آج جو بات کریں، تارڑ صاحب نے تو برملا بولا، انہوں نے باجوہ صاحب کے کہنے پہ ووٹ دیا تھا، یہ جو وہ کچھ بار کے جو الیکشن ہوئے تھے، تو یہ ساری چیزیں، اور جو آج دھمکیاں بھی وہی باجوہ صاحب دیتے ہیں نا ان کو، آج کل مسئلہ بھی یہی ہے۔ بیرسٹر صاحب نے کہا، عامر صاحب نے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ذوالفقار شہید ان کا کیس آپ نکالیں تو 44 سال بعد کہا گیا ہے کہ یہ عدالتی قتل ہے، اور صحیح انہوں نے کہا کہ مولوی تمیز الدین سے لے کے اور وہ جسٹس صاحب، کیا ان کا تاریخ میں نام ہے، منیر صاحب، کہ انہوں نے جس وقت نظریہ ضرورت کے تحت مٹی پاؤ کر کے کام کیا تھا، یہ تب سے شروع ہوا تھا۔ عامر صاحب دیکھا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، 44 سال بعد اتنا صرف انصاف ملا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہ ان کو اپنے دفاع کا وہ حق نہیں مل سکا، ان کے کیس کی پروسیڈنگ اس معیار کے حساب سے نہیں چل سکی، حالانکہ ایک ریٹائرڈ جج کے ٹی وی انٹرویو کے اوپر یہ باقاعدہ طور پر ایک عدد کیس کو دوبارہ اوپن کیا گیا تھا نسیم حسن شاہ صاحب کے۔ آج حاضر سروس 6 ججز ہیں جو خود موجود ہیں سروس پر، وہ خط لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اچھمبے کی بات نہیں۔ جی سارے صاحبہ، وہ تاریخ کے حساب سے بات کر رہے ہیں کہ جو تاریخ میں ہمارے ہوتا آیا ہے۔ بھائی آپ مجھے بتائیے کہ جس وقت کسی نے دباؤ ڈالا تھا، آپ کیس سے الگ ہو جاتے ہیں، آپ کیس سے الگ ہو جاتے ہیں، اور بس اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو اس کا جواب، آپ نیکسٹ کوشچن کریں گے، میں آپ کو جواب دوں گی، لیکن یہ آخری موقع ہے سیاست دانوں کے لیے یہ مداخلت ختم کرنے کا، ورنہ یہی ہوتا رہے گا۔ لیکن حکومت کا یہ کام نہیں تھا، کسیانی بلی کھمبا نوچے والا انہوں نے کام کیا کہ آپ کے لیے کود پڑے۔ یہ جوڈیشری کا معاملہ تھا، وہ وہیں پر حل ہوتا، اور جس کا نام انہوں نے لیا تھا، جس ادارے کے سربراہ کا، آپ اس کو بلاتے اور آپ ان سے جواب مانگتے۔ کون سی ایجنسیز ہیں؟ آپ جیسے ابھی اویس صاحب نے کہا دندناتے پھر رہی ہیں، ہماری زندگی عذاب کی ہوئی ان لوگوں نے۔ کوئی آپ جس کا دیکھ لیں، آپ جس کا آپ کر لیں، ابھی تو اور بہت لوگ آئیں گے، اور لوگوں کو کیسے بلیک میل کیا۔ تو بلیک میل کا مطلب ہے، یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ ججز ایسے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی پیسے سے بلیک میل نہیں ہو رہا تو اس کی کوئی کمزوری ہوتی ہے نا۔ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں، اور کیا اس کا کوئی سدے باب ہوگا کہ آپ مایوس ہیں کہ بس چند دن ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا؟ تو جو حالات 76 سال سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور جو سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اسے تو ہم مایوسی کے، وہ کہتے ہیں نا، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں
ہوئے ہوئے جس طریقے سے مطلب اس میں سب سیاستدانوں کی ہی غلطیاں، سیاستدانوں کی بھی کیا غلطیاں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح عطائی سیاستدان ہیں، صحیح وہ آپ بیاری بھی نہیں ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں ایبڈو کا قانون آیا اور اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں نا کہ بس ایسے ہی بننا شروع ہو گئے کہ نہ وہ باقی چیزیں، تو بس بیٹھ کے پھر کہیں نہ کہیں ہر کسی کا ہاتھ اس عمل میں ہے جہاں اب ہم پہنچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گما ہوتا ہے کوہلو اور بیل کے چکر کا، امیر کارواں ہمیں وہیں پہ لاتے ہیں جو نظارہ تھا آخری منظر کا، تو وہ یہی ہے سارا کچھ، اور میں تو بالکل بھی نہیں یہ سب کچھ ایسے دب جائے گا جس طریقے سے حکومت کود پڑی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے ایسے۔ اچھا اس کیس میں امیر کارواں کون ہے پاکستان میں، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ سلمان حیدر صاحب، میرے سے بھی کچن میں کچھ چیز ٹوٹ جاتی ہے تو سب سے زیادہ شور میں ہی مچاتی ہوں، اچھا یہ کس نے کیا؟ تو وہ جلدی سے انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، اور جہاں آپ کا کمیٹی، کمیشن، جے آئی ٹی ایسا کچھ بنے تو آپ سمجھیں کہ وہ مٹی پاؤ، وہ معاملہ دب جائے گا، وہ اس کمیشن کی نظر ہو جائے گا، ہونا تو جسٹس صاحب کو خود اس پہ سو موٹو ایکشن لینا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ باقی چیزوں پہ تو سو موٹو ایکشن لیا جاتا ہے، کہ اپنی عدلیہ کے وقار کے لیے 139 نمبر سے کوئی تھوڑا سا اوپر کی طرف کھسکنے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے تھا، اور سارا خود یہ کہ بھئی کون ہے، اور عوام کے سامنے یہ حقائق لانے چاہیے۔ خیر عوام بیچاری کس کھیت کی مولی ہے، لیکن یہ سب ایسے ہی ہوگا، 4-5 ایسے ہوگا، پھر آئی ایم سوری یہ جو اتنے ہمارے جو صحافی آج کل چھوڑ دیتے ہیں ہر معاملے کے اوپر، وہ پھر اس کو دوسری طرف رخ لے کر جائیں گے کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے اس کو ریلیف ملے گا، ابھی یہ کیس آنا تھا، ابھی فیصلہ آنا تھا، کل کسی وہ محاشے نے بولا کہ وہ ملٹری کورٹ کا فیصلہ آنا تھا اس لیے یہ کٹا کھولا گیا۔ ارے بھائی ملٹری کیس ہے کیا؟ پہلے مجھے تو سمجھا دیں، میں بھی ذرا عوام کو سمجھاؤں۔ آدھے تو معافیا مانگ کے گنگا نہا لیے، 3-4 بیچارے پتلی گردنوں والے پھنسے ہوئے، کون سا ملٹری کیس یا کیا، کون سا جو یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ آج جو سندھ میں ہوا، یہ جو ابھی بیرسٹر صاحب بھی کافی مطلب جس طرح آپ نے کہا بات کر رہے ہیں، وہ جو شر صاحب تھے جو آصفہ کے اپوزٹ تھے، وہ ان کے کاغذات پہلے تو الیکشن میں صحیح تھے، آج وہ مسترد ہو گئے، ان کے بیٹے کو وہاں سے آتے ہوئے وہ راستے میں سے غائب ہو گیا۔ آج بی بی زندہ ہوتی تو بہت دکھ میں ہوتی کہ ان کی اولاد مخالفوں کے پیپر رد کروا کے اور ان بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ تو اس ملک میں تو ایسے ہوتا ہے، کس چیز کو ہم بات کریں گے کہ وہ حرام ہوں روؤں کیا جگر کو، دل کو کہ پیٹو جگر کو، تو یہاں پر تو ایسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ اچھا سائرہ بانو صاحبہ ایک اور بڑا کام ہوا، جس طریقے سے ان لوگوں کو گورنمنٹ ملی ہے، جس طریقے سے ان لوگوں کو سب کچھ ملا ہے، آ کے سنگھاسن پہ بیٹھے ہوئے، وائس رائے بن کے بیٹھے ہوئے، جیسے وہ تو ماؤنٹ بیٹن پھر بھی بہتر تھا جو یہ یہاں پر وائس رائے بن کے بیٹھے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے، ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے ملک کا ہو رہا ہے، بھائیو کسی کی پرائیویسی رہنے دے دو، کمروں میں پرائیویسی رہنے دے دو، اتنی ایفرٹ وہاں پہ کریں جہاں پر پھر ہمیں بیان دینا پڑتا ہے کہ دہشت گردوں سے ہم آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ تربت میں کیا ہوا تھا، اس پہ کوئی پروگرام کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نوجوان ہمارے بچے 70-80 ہزار روپے کے لیے شہید ہوتے ہیں اور آپ ان کو سر کیسے فیصلہ ہوگا جب ماسٹر بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوں گے تو پھر کیسے ہوگا؟